شامل ہوئے تو عرض کیا کہ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. تو یہاں آگے اس محفل میں آپ نے 4 چاند لگا دیے. تو انتہائی عزت اور انتہائی احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں پروفیسر محمد ریاض احمد صاحب سے کہ وہ اپنے زرعی خیالات سے ہم سب کو نوازیں. شکریہ مصباح، یہ ہمارے اسٹوڈنٹ رہے ہیں اس لیے کچھ زیادہ ہی تعریف کر رہے ہیں. بہرحال میں طارق ابرار، مصباح اور ان کی پوری ٹیم کو پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام آرگنائز کیا، اور خاص طور سے ان کے لیے جو ابھی نئے اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے جن کی تقرری ہوئی ہے، ان کے اعزاز میں یہ پروگرام رکھا گیا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور پروفیسر مشتاق قادری صاحب کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا کام بہت حد تک آسان کر دیا ہے. بہت تفصیل سے انہوں نے بات کی. سر آپ بھی تفصیل سے بات کریں گے کیا؟ آپ کی بات تو سن رہے ہیں ہم. جی کافی تفصیل سے وہ بات کی، اور تقریباً ہر پہلو پر انہوں نے اظہار خیال کیا ہے. اور شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو صدارت کا عہدہ ہوتا ہے، جو صدر ہوتے ہیں کسی بھی پروگرام کے، وہ یا تو بہت مشکل کام ہوتا ہے یا بہت آسان ہو جاتا ہے. آج میرے لیے بہت آسان ہو گیا قادری صاحب کی وجہ سے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور ایک بات جو قادری صاحب نے کہا کہ بہت دنوں سے ریاض صاحب ہیں وہاں، تو مکمل گجر ہو گئے ہوں گے. میرا ماننا ہے قادری صاحب یا طارق ابرار یا جو بھی سن رہے ہیں کہ ہمیں مکمل گجر یا مکمل کشمیری یا کسی اس میں نہیں محدود ہونا ہے، ہمیں مکمل انسان اور مکمل ہندوستانی بننے کی ضرورت ہے. بہت اچھا. اور جب ہم اس زاویے سے دیکھیں گے تو پھر کہیں پہ بھی ہمیں کسی طرح کی احساس کمتری کا احساس نہیں ہوگا. تو اسی لیے سب سے پہلے ہمیں مکمل انسان بننا ہے، اور جب ہم مکمل انسان بن جائیں گے اور مکمل ہندوستانی بننے کے بعد جو ہے ہم اپنے فرائض انجام دیں گے تو وہ بہت اچھی بات ہوگی. جہاں تک یہ ہمارے جو نئے اسسٹنٹ پروفیسر بنے ہیں، ان میں اردو میں خاص طور سے اعجاز، شہباز، شاہدہ اور برکت کا بھی نام جو کشمیر سے ہیں، لیاقت، ان تمام کو تو میں خاص طور سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسرے جو سبجیکٹ سے ہمارے انگریزی کے تھے، پبلک ایڈمنسٹریشن سے بھی عارف صاحب ہیں، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کو میرا ماننا ہے کہ منزل نہ سمجھیں، یہ بالکل نہ سمجھیں کہ میں کامیاب ہو گیا. اصل میں یہاں سے اصل امتحان جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ جب ہم خود پڑھ رہے تھے اپنے لیے تو پڑھ رہے تھے، لیکن اب آپ کو پڑھانا ہے، اور پڑھانے کے لیے جو پڑھنا ہوتا ہے اس کی نوعیت بالکل بدل جاتی ہے. لہذا اب یہاں سے ایک الگ امتحان شروع ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے پڑھائیں گے اور اس میں ہمیں کس حد تک کامیابی ملے گی. تو لہذا ہمارے طلباء اور طالبات جو ہیں وہی ہماری پوری جو ہے دولت ہے ہماری، اور اس پہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کیسے آگے اس کو بڑھنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں، وہ جو ہے سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے اوپر یہ عائد ہو جاتی ہے، خاص طور سے اساتذہ کے اوپر. تو میرا ماننا یہی ہے کہ آپ سب کی جو ذمہ داری ہے، جو سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں، ان کی ذمہ داری جو ہے مزید بڑھ گئی ہے. اور ایک چیز، جب ہم اسسٹنٹ پروفیسر یا پروفیسر نہیں بنتے ہیں تو ہم بہت ہی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے، عدل و انصاف کے حوالے سے، ایمانداری کے حوالے سے، لیکن جب ہمیں یہ عہدہ مل جاتا ہے تو شاید ہم ان چیزوں کو فراموش کر جاتے ہیں. اسے ہمیں نہیں بھولنا ہے. ہم جن مرحلوں سے گزرے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آنے والے جو بچے ہیں ہماری نئی نسل کے، وہ بھی ان مراحل سے گزر کر آگے آتے ہیں. لہٰذا ہمیں جہاں بھی جس مقام پہ بھی موقع ملے تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمیں عدل و انصاف سے کام لینا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اگر کوئی میریٹوریس ہے تو اسے واقعی آگے آنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. یہ چیزیں جو ہیں ہم تمام اساتذہ کو ذہن نشی کر لینی چاہیے. اور جب یہ بات ہمارے اندر آ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر فیلڈ میں، کلاس میں بھی ہم ایمانداری سے کام کریں گے،
اس کے باہر کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی ایماندارانہ رویہ اپنائیں گے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے کہ عدل و انصاف سے کام لینا، اور عدل و انصاف سے کام لینے کے بعد جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ انگلیاں نہیں اٹھتی. اسی لیے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری جو ہو جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، اور آپ سب پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی ہے. ہم لوگ کافی دنوں سے پڑھا رہے ہیں، مشتاق قادری صاحب ہیں، میں ہوں، یا اور جو اساتذہ ہیں ہمارے مختلف شعبوں میں وہ پڑھا رہے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایکسپیرینس آپ کو پہلے آپ نے مشاہدہ کیا ہے، اب آپ اس تجربے سے گزریں گے تو وہ ان کو آپ کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں، کیسے استعمال میں لاتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا. ایک سوال مصباح نے بہت قاعدے سے چھیڑ دی، پیر پنچال اور پیر پنجال کی بات. یہ میرے ذہن میں بہت دنوں سے چل رہا ہے کہ آخر یہ ہے کیا، پیر پنچال اور پیر پنجال کا معاملہ کیا ہے، اس پر اب گفتگو کیوں نہیں ہو پا رہی ہے. میرا یہ اس حوالے سے کہنا ہے کہ فارسی میں پنج کہتے ہیں پانچ کو، سنسکرت میں پنچم کہتے ہیں، اور شارٹ میں ہو کر کے وہ پنچ ہو جاتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. تو سنسکرت کی مناسبت سے اس کو پنچال کہا گیا، پیر پنچال. لیکن جب آپ فارسی کے حساب سے لیں گے تو وہ پیر پنجال ہوگا. تو اب وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس تہذیبی روایت سے اپنے آپ کو جوڑ کر دیکھتے ہیں، اور اس تہذیبی روایت کو اگر آپ کو لے کر چلنا ہے تو پھر آپ پیر پنجال کہہ سکتے ہیں، پیر پنجال کے بجائے. تو وہ ایک الگ بحث ہے، اور اس پر مفکرین اور ہمارے جو دانشور طبقہ ہے وہ غور کر رہے ہیں. اس پہ کرنا چاہیے، لوگ بات نہیں کر پا رہے ہیں، اس پہ کرنی چاہیے، اور اس پر کوئی حتمی رائے جو ہے وہ آنی چاہیے. تو پیر پنجال کی اصطلاح جو ہے اس حوالے سے صحیح معلوم ہوتی. اب دوسری بات ایک اور قادری صاحب نے چھیڑ دی یونیورسٹیز کے حوالے سے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب ہم دلی کی یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں تو جے این یو اور جامعہ کی بات پہلے آتی ہے، اور دلی یونیورسٹی کو بہت کم لوگ جانتے ہیں آج بھی. ایک وہ وقت تھا جب میں نے دلی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا تو ہم سے پوچھا گیا کہ آپ نے جے این یو میں لیا ہے، میں نے کہا نہیں. جامعہ میں لیا ہے؟ نہیں. میں نے کہا دلی یونیورسٹی میں لیا ہے. تو یہ آج بھی کم و بیش وہی صورتحال ہے کہ دلی یونیورسٹی کی شہرت جو ہے اس حوالے سے نہیں ہو پا رہی ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ گریجویشن میں جو ایڈمیشن ہو وہاں پہ کسی بھی سال کا آپ کٹ آف لسٹ دیکھ لیں تو بہت ہی ہائی جو ہے پرسنٹیج پہ ہوتا ہے، اور وہاں کی جو کوالٹی ہے وہ ایک الگ قسم کی ہے. بہرحال یہ کوئی بحث نہیں ہے جے این یو اور جامعہ اور دیو میں، لیکن جیسا کہ قادری صاحب نے کہا کہ یہاں پہ گنجائش بہت ہے بچوں کو، چاہے وہ گریجویشن ہو، ماسٹر ڈگری ہو، اس میں گنجائش بہت زیادہ ہے. تو اس میں اس طرف رخ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں جب ہم بچوں کو بتائیں گے اس حوالے سے، اور اس کے بارے میں جب انہیں جانکاری ملے گی تو وہ اس طرف جائیں گے. جہاں تک اسٹریم کا سوال ہے، سبجیکٹس کی بات ہے، تو سبجیکٹس میرا خیال ہے کہ وہی لینا چاہیے جس سے آپ کی دلچسپی ہے، گہری دلچسپی ہونی چاہیے. سبجیکٹس کوئی بھی ہو، اس میں آپ کو اگر دلچسپی ہے اور اس میں آپ ایکسل کر پا رہے ہیں تو آپ اس میں اپنا مقام بنا لیں گے انشاءاللہ. اس میں کسی طرح کی کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی سبجیکٹس ہو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایسے بھی لوگ ملیں گے جنہیں کامیابی نہیں ملی ہے یا وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو لہذا سبجیکٹس کا معاملہ کچھ نہیں ہے. ہاں نئے اسٹریمز آ رہے ہیں، نئے کی ضرورت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے گریجویشن کے بعد وہ رویہ بنتا ہے. ایم اے کے بعد کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ جو ہے نشانہ جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا وہ قائم ہو جاتا ہے کہ ہمیں کس فیلڈ میں جانا ہے. تو بہت ساری جگہ ہے جہاں سے ہم بچوں کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے ہیں، اور پھر وہ اپنا جو ہے راستہ جو ہے وہ اپنا بنا سکتا ہے اور وہ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو میں اس مقام پہ صرف یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کامیابی کے بعد کا جو سفر ہے وہ دراصل وہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور کامیابی جیسا کہ ہمارے جو کامیاب جو آج کے کامیاب کہلا رہے ہیں یہ لوگ بھی ناکام ہوئے کئی
बार। मैं एक दो को बराह रास्त जानता हूं कि वो नाकाम होकर के किस तरह से मेरे पास आए बैठे, और लेकिन फिर अपने आप को उसके लिए तैयार करना, यानी हर नाकामी के बाद कामयाबी के लिए अपने आप को खड़ा करना, ये बड़ी बात होती है। तो नई नस्ल, जो नए लोग, नए बच्चे जो हमारे सुन रहे हैं, उनसे मैं खास तौर से मुखातिब हूँ कि आपको मायूस नहीं होना है। एक जगह अगर नाकामी हासिल हुई, आप कामयाब नहीं हो पाए, तो ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाए, बल्कि अपने आप को ज्यादा ताकत के साथ, अपने आप को ज्यादा तैयारी के साथ आगे लाएं, और फिर एकजुट होकर के, यकजहत होकर के, और आप अपने आप को देखें कि कहाँ वो हमारी कमियां रह गई, कहाँ खामियां रह गई। उन कमियों और खामियों को दूर करके जब आप फिर आगे आते हैं, तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। दूसरी बात एक ये है कि लिटरेचर हो या कोई भी मजमून हो, शॉर्टकट कुछ भी नहीं। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जो आपको पगडंडी से लेकर चला जाए, बल्कि इसके लिए मुताले की जरूरत होती है। चाहे वो नेट हो, आज बहुत सारे ऐसे ऐसे गाइड्स निकले हुए हैं जो ऑब्जेक्टिव सवालात पर मबनी। अब ऑब्जेक्टिव सवाल को आप करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव्स को अगर पढ़ेंगे, तो वो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक कि आप टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, जब तक कि आप थॉरली किसी अच्छे राइटर्स को नहीं पढ़ेंगे, उनकी बुक को नहीं पढ़ेंगे, उस हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक आप ऑब्जेक्टिव्स नहीं कर सकते। रटे रटाए कुछ तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आप उसके अंदर नहीं जा सकते। लिहाजा बुक पढ़ने की आदत जो है, मुताला कुतुब जो है, वो बहुत जरूरी है। और मैं खास तौर से लिटरेचर पढ़ने वालों की तरफ मुखातिब हूँ कि वो जब किताब पढ़ेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हमें टेक्स्ट का पता ही नहीं होता कि टेक्स्ट में है क्या, लेकिन अब उस पर हम तनकीदी बातें करने लगते हैं। तो लिहाजा टेक्स्ट से जब आप जुड़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स खुद ब खुद निकल कर सामने आ जाते हैं। तो वो बच्चे जो आज तैयारी कर रहे हैं, जो आज अभी अब आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने आप को, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं, नोट्स का इसमें कुछ अमल दखल नहीं। नोट्स से मुमकिन है कि आप नंबर हासिल कर लें एमए के एग्जाम में, लेकिन आगे के लिए जो है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। जब आप किसी भी बड़े कंपटीशन में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, तो आपको जब तक कि पूरा मुताला नहीं होगा, और एग्जाम पास करने के बाद जब आप इंटरव्यूज में जाएंगे, तो वहाँ भी आपका जो है वो मुताला काम आएगा। लिहाजा डिटेल स्टडी की जो है वो आदत डालनी होगी, और जब वो आप डिटेल स्टडी करेंगे, तो आप अपने सब्जेक्ट्स पर जब आपको फुल कमांड होगा, तो फिर उसमें कामयाबी जो है आपके कदम चूमेगी। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं, और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें ये मौका दिया। जब मुझे तारिक ने आज के इस प्रोग्राम का बताया, तो मैं इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब मालूम हुआ कि इसमें प्रोग्राम की नौयत क्या है, तो फिर मैं इसमें शामिल हुआ कि नहीं, चूँकि असातिज़ा जो है बुनियादी तौर पर अपने स्कॉलर्स के लिए है, अपने तलबा और तालबात के लिए है, तो अगर उसके एजाज़ में कोई प्रोग्राम रखा गया है, तो उसमें असातिज़ा का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, इसीलिए मैं इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से शामिल हुआ। मैं इस हवाले से ख़ास तौर से तारिक अबरार, मिसबा और उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और उन तमाम असिस्टेंट प्रोफेसर को जिनकी अभी तक तकर्रूरी हुई है, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी इस मेहनत को आगे भी जारी रखेंगे, और अपने अपने फील्ड में वो नुमाया कारकर्दगी अंजाम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे लिए बड़ी खुशी और इफ्तिखार की बात है कि आप हमारी शॉर्ट नोटिस पे इस मजलिस में शामिल हुए। दिल की अमीर गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और बाकी तमाम मौजूद मेंबरान, बिलखुसूस हमारे आज के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर मुश्ताक आलम कादरी सर, और जितने भी हमारे नो मुंतखब प्रोफेसर साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर साहिबान हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए।
صفحے سامعین میں سے میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص سویڈن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی معزز و محترم شخصیت عارف محمود کسانہ صاحب۔ کسانہ صاحب سے آپ نے کسانہ صاحب سے کی بات کروانی تھی نا آپ کا جی سر، ہم نے سر ہم نے کوشش کی تھی اور انہوں نے سر وہ معذرت کر دی، سفر میں ہے اس وجہ سے نہیں آ پائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور نواب الدین کسانہ صاحب بھی